السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ ایک شخص آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا نبی، میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ سفر میں آپ کی خدمت کر سکوں اور علم دین بھی سیکھ سکوں۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اجازت دے دی اور وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے لگا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک نہر آئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ کھانا کھا لیں۔ دونوں درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اس وقت صرف 3 روٹیاں تھیں۔ دونوں نے ایک ایک روٹی کھا لی جبکہ تیسری روٹی باقی بچ گئی۔ روٹی کھانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے کے لیے نہر کے کنارے کے پاس چلے گئے۔ جب پانی پینے کے بعد آپ علیہ السلام واپس اس شخص کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ تیسری روٹی وہاں نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ وہ شخص بولا کہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، سب جانتے تھے، لیکن اس شخص کا جواب سن کر خاموش ہو گئے۔ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے کے لیے نہر کے کنارے کے پاس گئے تھے تو اس وقت اس شخص نے تیسری روٹی چھپا لی تھی تاکہ آگے سفر کے دوران جنگل، بیابان اور صحراؤں سے گزرتے ہوئے جب کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا تو وہ چپکے سے اپنا پیٹ اس روٹی سے بھر لے گا۔ وہاں کچھ دیر قیام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص سے فرمایا کہ آؤ آگے چلیں۔ کافی دور سفر طے کرنے کے بعد راستے میں ایک جنگل آ گیا اور اس شخص کو بھوک لگنے لگی۔ اس لمحہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنگل میں ایک ہرنی اپنے 2 بچوں کے ساتھ نظر آئی تو آپ علیہ السلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا تو وہ دوڑتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا اور اس گوشت کو بھون کر اس شخص سے فرمایا کہ آؤ ہم دونوں کھائیں۔ گوشت کھانے کے بعد آپ علیہ السلام نے ہرنی کے بچے کی ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جا۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ ہرنی کا بچہ پھر سے زندہ ہو گیا اور چوکڑیاں پھرتے ہوئے اس ماں کے پاس چلا گیا۔ وہ شخص اللہ کے نبی کا معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور ایک مرتبہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ تجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی ہے، اب سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ وہ شخص اپنے جھوٹ پر قائم رہا اور بولا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر بھی وہ شخص یہ نہ سمجھ سکا کہ اللہ کے نبی تو سب جانتے ہیں۔ اس شخص کے دوبارہ جھوٹ بولنے پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ آگے چلیں۔ دونوں نے پھر سے سفر شروع کر دیا اور چلتے چلتے راستے میں ایک دریا آ گیا جسے پار کر کے آگے جانا تھا، لیکن وہاں کوئی کشتی موجود نہ تھی۔ وہ شخص کشتی ڈھونڈنے کی خاطر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ آپ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور دریا کے کنارے کے اوپر اس طرح چلنے لگے جیسے زمین پر چل رہے ہوں۔ دریا کے پانی پر چلتے ہوئے آپ علیہ السلام نے اس شخص کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر لے آئے اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ تھا جو اس شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر آپ علیہ السلام نے پھر اس شخص سے پوچھا کہ تجھے اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی ہے، سچ سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اور وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ دیکھ کر بھی سچ بولنے کے لیے رضامند نہ ہوا اور سچ بولنے کی بجائے جھوٹ بولنے لگا کہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ آگے چلتے ہیں۔ چلتے چلتے راستے میں ریگستان آ گیا اور صحرا کی ریت ایسے لگ رہی تھی جیسے سونا ہو۔ اس شخص نے ریت کو چھو کر دیکھا، کہیں سچ مچ سونا تو نہیں بکھرا ہوا یہاں پر؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صحرا کی تھوڑی سی ریت جمع کر کے ایک ڈھیری بنائی اور پھر اس ڈھیری سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے ریت کی ڈھیری، اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ آپ کے یہ فرماتے ہی یہ ریت سونے کی ڈھیری میں تبدیل ہو گئی۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے کی ڈھیری کے 3 حصے کیے اور پھر اس شخص سے فرمایا کہ اس سونے کی 3 ڈھیریاں کی جائیں گی، ایک ڈھیری مجھے ملے گی اور ایک ڈھیری تجھے دی جائے گی اور تیسری ڈھیری اس شخص کو دی جائے گی جس کے پاس تیسری روٹی ہوگی۔ اپنے سامنے سونے کی ڈھیری دیکھ کر اس شخص کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور وہ اتنا سارا سونا کھونا نہیں چاہتا تھا۔ جھٹ سے سچ بول اٹھا کہ اللہ کے نبی، وہ تیسری روٹی میں نے چھپا لی تھی۔ آخر سونے کی لالچ میں سچ بول کر اس شخص نے اللہ کے نبی کے سامنے اپنی بے ایمانی کا اقرار کر لیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے ہی جانتے تھے کہ تیسری روٹی اس شخص نے چھپائی ہے۔ دوستو عازر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے اور اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ عازر کے انتقال و دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور عازر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور عازر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے۔